دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ جو سورہ نجم میں 19 سے لے کر 28 آیات ہیں، وہ بت پرستوں کے جو توہمات تھے ان کی نفی کرنے کے لیے آئیں، اور اس میں کہا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یعنی جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی تقسیم انتہائی غیر مناسب ہے کہ بیٹے تمہارے لیے، بیٹیاں اللہ کے لیے. اچھا، پھر اس کے بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. پھر یہ کہ ان فرشتوں کی خیالی طور پر اپنے طور پر انہوں نے بت بنا لیے اور کہا کہ یہ اس بت کی تصویر، یعنی اس فرشتے کی یہ بت جو ہے وہ تصویر ہے. اور پھر اس کی پرستی شروع کر دی اس وہم میں، اس گمان میں کہ یہ فرشتہ جس کا بت یہ بنا ہوا ہے، یہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. تو قرآن مجید نے کہا کہ فرشتہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا. تو یہ تمہارے اوہام ہیں اور تمہارے وہم سے حقیقت جو ہے وہ نہیں بدل سکتی. یہ تمہارے نام ہے، تمہارے رکھے ہوئے نام ہے. تمہارے رکھے ہوئے نام سے، تمہارے بنائے ہوئے بتوں سے نہ شفاعت ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. جو حقیقت ہے وہ اپنے اصلی رنگ و روپ میں رہے گی، اور وہ یہ کہ تمہاری جو ڈیسٹینی ہے، تمہارا جو انجام ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف ہے. اور کوئی تمہاری شفاعت نہیں ہوگی جب تک کہ تم ہمارے محمد پر ایمان نہ لاؤ. صلوات بھیجے محمد والا. تو پھر اس کے بعد جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یعنی جو ہمارے ذکر سے، ہمارے نازل کردہ پیغام سے، وحی سے دوری اختیار کر رہا ہو، ہمارے بھیجے ہوئے نمائندوں سے، محمد مصطفیٰ سے دوری اختیار کر رہا ہو، تو آپ اس سے دوری اختیار کریں. آپ اس سے جو ہے وہ ہٹ جائیے. دوری اعراض کریں، آپ اس سے کٹیں جو صرف دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ. تو وہاں پہ ایک بات کہ ذالک مبلغہم من العلم، یعنی ان کے جو علم اور ان کی ریسرچ ہے اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ بھی دنیاوی زندگی ہے. تو یہاں سے ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ ذالک مبلغہم من العلم، یعنی جتنی بھی ترقی کر جائے، مثلا ابھی جیسے بت پرستی کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کا ایک وہم ہے کہ یہ بت جو ہے وہ ان فرشتوں کے، اور فرشتے شفاعت کریں گے، جبکہ یہ فرشتے، یہ بت تو کیا شفاعت کریں گے؟ فرشتے نہیں شفاعت کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور جب چاہے، تو تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا. تو وہاں پہ ایک بات کہی کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تمہارے گمان سے حقیقتیں نہیں بدلیں گی. حقیقتیں نہ تمہارا گمان حقیقت کو بدلنے میں نہ کوئی اثر کر سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو وہاں پہ ایک بات یہ کہی کہ ذالک مبلغہم من العلم، یعنی آج یہ جہالت کے اس پر ہیں، کل یہ ترقی کر جائیں گے، تب بھی ان کی جو مطلب ان کی ساری کوششوں کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہی دنیاوی زندگی ہے. تو یہاں سے ایک نتیجہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، اپنے سننے والوں کو اور قرآن کے لسنرز کو اور فالوورز کو دینا چاہتے ہیں کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ یہی دنیاوی زندگی ہے. دنیاوی زندگی نے سائنس جو لوگ بہت سائنسوفوبیا اور سائنس، تو سائنس جو ہے وہ آپ کے لیے حقیقتوں کو منکشف نہیں کر سکتی. کیونکہ سائنس جو ہے وہ یا آپ کو جو ہے وہ ایک مشین بنا کے دے سکتی ہے جس سے آپ کھانا آسانی سے بنا لیں، یا سائنس آپ کے لیے سواری مہیا کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت آسانی سے سفر کر لیں، یا سائنس آپ کی زندگی کو، اسی دنیاوی زندگی کو آسان بنا سکتی ہے. لیکن سائنس کی محدودیت جو ہے وہ فزکس تک ہے. سائنس فزکس کی بات کرے گی، میٹر مادے کی بات کرے گی، دنیاوی زندگی کی بات کرے گی، اس سے باہر روحانیت کی طرف نہیں جا سکتی، آخرت کی زندگی کی طرف نہیں جا سکتی، میٹر فزکس کی طرف نہیں جا سکتی. تو اس لیے سائنس جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، محدود ہے.
تو پورا اگر آپ سب کچھ رکھ دیں گے، جبکہ جو حقیقتیں وہ آخرت کی زندگی کی طرف ہیں، تو ان کی طرف جو صرف وحی کی سورس ہے، آسمانی کتابیں ہیں یا نبی ہیں یا پیغمبر ہیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم جو دنیاوی رجحانات ہیں یا جو میٹیریلزم کی جو ریسرچ ہے یا سائنس فوبیا ہے، اگر ہم اس پہ ریلائی کریں گے تو صرف اسی روز و شب میں الجھ کے رہ جائیں گے۔ الجھ کے نہ رہ جا اسی روز و شب میں کہ تیرے زماں اور مکاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی اس کے انتہا اور بھی ہے۔ الجھ کے نہ رہ جا اسی روز و شب میں کہ تیرے زماں اور مکاں، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ بات وہاں پہ کی، تو یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے۔